الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم إذا بلغوا 10 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو اور خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ان کے اوپر ملائکہ مقرر ہیں جو نہایت سخت ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں اللہ کی، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اسی کو پورا کرتے ہیں. آج مسلمانوں کے اندر معاشرے کی جو خرابی ہے اور جس طرح سے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی ذمہ داری خود ہمارے اوپر ہے. ماحول تو ہمیشہ سے شیطان نے انسان کو جہنم میں لے جانے کا ماحول ہمیشہ سے بنایا ہوا ہے، اور اسی ماحول سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے. حقیقت میں ہماری زندگی اس دنیا کے اندر بہت پیچیدہ زندگی ہے، اور اس کو سنوار کر چلنا ہی ہماری بڑی ذمہ داری ہے. یہ ہمارا فریضہ ہے، اور ہر مومن کا فریضہ ہے. یہ انفرادی فریضہ ہے، یہ اجتماعی فریضہ نہیں ہے. کچھ فرائض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اگر چند لوگ ادا کر لیں تو وہ ہو جاتا ہے، وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. کسی مسجد میں کہیں کسی جگہ پر اگر اذان کا انتظام نہیں ہے تو سب کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر انتظام ہو جاتا ہے یا کوئی شخص آبادی میں سے ہی کوئی بھی شخص ایک ذمہ داری لے لیتا ہے کہ جی ہم اذان پڑھیں گے، تو اس ذمہ داری کی وجہ سے تمام لوگوں سے وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. نماز جنازہ ہے، ایسا فرض ہے کہ اگر کوئی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، جہاں نہیں ہو وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں ہوتے ہوئے
اگر کوئی شخص کوئی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا تو پھر سب کے سب ذمہ دار ہوتے ہیں، سارے ذمہ دار مسلمان ذمہ دار ہوں گے کہ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی، اس لیے کہ نماز جنازہ ایک مومن کا حق ہے۔ اگر چند لوگ مل کے نماز ادا کر لیتے ہیں تو پھر سب کی طرف سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں مسجد کے اندر اعتکاف اگر کوئی بھی شخص نہیں کرتا ہے، ایک بھی شخص نہیں کرے گا تو سب کی ذمہ داری اس آبادی کے اوپر ہوتی ہے، لیکن اگر ایک شخص بھی بیٹھ جاتا ہے تو سب کی طرف سے وہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن جہنم سے بچانا اپنے آپ کو، یہ ہر مومن کی انفرادی ذمہ داری ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ دادا نے اگر دادا تہجد پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں اور سب چیزیں کر رہے ہیں تو اب اولاد کی چھٹی ہو گئی، دادا پوتے کی سب کی چھٹی ہو گئی کہ جی دادا تو نماز پڑھ رہے ہیں، دادا تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، دادا تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، دادی تو روزے بھی رکھتی ہیں۔ یہ چھٹکارا نہیں، یہ ہر شخص کی ذمہ داری۔ جہنم کی آگ سے بچانا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اپنی بھی اور اپنے اہل و عیال کی بھی، اس سے گریز نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سلسلے میں کہ کلکم راعین، تم میں سے ہر شخص ایک چرواہے کی مانند ہے۔ اب آج کل شہروں میں تو آپ کو نہیں پتہ، لیکن جو لوگ جانور پالتے ہیں اور دیہاتوں میں ہیں اور جو دیہات کے رہنے والے ہیں انہیں بھی پتہ ہوگا کہ جو گڑھڑیا ہے، جو بکریوں کو سب لوگوں کی لے کر ذمہ دار بن کے جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتا ہے تو وہ راعی کہلاتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے ایک ایک بکری کا، ایک ایک جانور کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ جتنے جانوروں کو جنگل میں لے کے جاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اچھی چراگاہ میں لے جائے، ایسی جگہ جہاں خوب گھاس واس اچھی ہو تاکہ جانور اپنا پیٹ بھر سکیں صحیح سے، قریب میں پانی بھی ہو تاکہ وہ چشمے سے پانی پی سکیں، اور پھر ان کی جنگلی جانوروں سے حفاظت کہ کوئی درندہ ان پہ حملہ نہ کر دے اور کوئی ان کو پھاڑ نہ کھائے، کسی کی بکری کا نقصان نہ ہو جائے، کسی جانور کا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ ساری ذمہ داری صبح سے لے کے رات تک، جب تک کہ وہ ان کو ان کے ٹھکانے پہ نہ پہنچا دے، اس وقت یہ ذمہ داری ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو یہیں پر نہیں چھوڑا بلکہ اس کو اور آگے فرمایا کہ تم میں سے شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے۔ صرف اتنا ہی ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنا دے اور اچھا میک اپ کرا دے اور اچھے کھانا کھلا دے، صرف اتنا ہی ذمہ دار نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری ہے اس کی۔ اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا اور اس میں بھی اپنی حتی الامکان حتی الوسع اس کی ذمہ داری ہے، بے ضرورت فضول خرچی، اسراف، گناہوں پہ پیسہ خرچ کرنا، یہ ذمہ داری شوہر کی نہیں ہے۔ لیکن جو اصل رزق ہے، اس کے صبح شام پر کھانے کا انتظام، اس کے ٹھیک ٹھاک لباس کا انتظام، حلال روزی کا انتظام، اور اس کی جو ضرورتیں ہوں ان ضرورتوں کی ذمہ داری یہ اس پر ہے۔ لیکن صرف اتنے یہ ظاہری اور دنیاوی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے اس کو بچائیے۔ اچھا لباس آپ پہنا دیں گے تو اس کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا، اچھا کھانا کھلا دیں گے تو اس کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا، آپ کا یہ عمل آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ جہنم سے بچانے والی چیز جو ہے وہ دین کی تعلیم، دین کا صحیح راستہ اس کو بتانا اور اس پر عمل کرانا، یہ اس کی ذمہ داری۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کا لحاظ کرے،
اس کی خدمت کرے. یہ نہیں کہ اسے تو ضرورت ہے گھر میں اور وہ جا رہی بازار میں، اس کی ضرورت گھر میں ہے، وہ جا رہی بازار میں. ضرورتوں کو چھوڑ کر یہ ذمہ داری ہے. شوہر کے حقوق کی پاسداری کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے. شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی چیزوں کی حفاظت کرنا، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. پھر فرمایا آپ نے کہ نوکر اپنے آقا کا ذمہ دار ہے. اگر کوئی نوکر ہے تو وہ اپنے آقا کا ذمہ دار ہے، اس کے مال کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس کی چیزیں ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کا سامان برباد نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو تجارت میں اس کو دیکھ بھال کی تجارت کرنی ہے. اسے تجارت کا اگر ذمہ دار بنایا گیا ہے تو تجارت میں اس کو اس طرح کرے کہ اسے نقصان نہ پہنچے. یہ نوکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالک کے مال کی، جان کی، سامان کی، تمام چیزوں کی حفاظت کرے. اور مالک کی ذمہ داری ہے، فرمایا کہ مالک کی ذمہ داری ہے کہ نوکر کی تمام چیزوں کے اور اس کے حقوق کی پاسداری کرے. یہاں تک کہ فرمایا کہ جو تم خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ایسا انہیں پہناؤ. ضرورت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو. انسان تو انسان ہے، جانوروں کے لیے منع کیا گیا ہے کہ ان کے بوجھ اتنا لا دو جتنی ان پہ طاقت اور سخت، ورنہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی حیثیت سے اور ان کی طاقت سے، قوت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ کیوں لادا تھا. بے ضرورت مارنا جانوروں کو، اس کی بھی باز پرس ہوگی. تو یہ سب ذمہ داریاں ہر شخص کی یہ ذمہ داری. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں. یعنی اس کے ماتحت جو بھی آتا ہے، انسان آ رہے ہیں اور یا جانور آ رہے ہیں، جو اس کی کفالت میں ہے، جن کی اس کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر، ان سب کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا. اور اس نے کوتاہی کری تھی. اگر ہم ظاہری طور پر لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری کو صرف دنیاوی ذمہ داری تک محدود کر لیا ہے. یہی ہماری سب سے بھول ہو رہی ہے، یہی چوک ہو رہی ہے، یہیں سے سماج بگڑ رہا ہے، یہیں سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو دنیاوی ضرورتوں تک محدود کر لیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی ذمہ داریاں جو ہیں بس یہی ہماری حد تک ہیں. ہم مشین کی طرح سے کمائے جائیں اور اس کے اوپر خرچ کیے جائیں. باقی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ سوسائٹی میں کہاں جا رہا ہے. آج ہم بات تو کرتے ہیں کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں. ماں باپ نے بھی کبھی سوچا کہ ہم پر کتنے حقوق ہیں؟ ایک اولاد جب ماں کے پیٹ میں آتی ہے اس وقت سے مرد کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. اس کی دیکھ بھال، اس کو اچھا کھلانا تاکہ اندر اس کو ماں کے اندر پرورش پا سکے، ماں کے پیٹ میں وہ صحیح پرورش پا سکے. اس کی دیکھ بھال، پیدائش کے بعد میں پھر اس کی ذمہ داری، اس کی پرورش کی ذمہ داری، اس کے اچھے برے کی ذمہ داری، بیماری تندرستی کی ذمہ داری، اور جب اور بڑا ہو تو پھر اس کو حقوق کی ذمہ داری. یہ اس کو ذمہ داریاں بتائی جائیں، یہ کون ہے، کس کی ذمہ داری کیسی ہے. اولاد کی تربیت، اگر ہم اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے کریں، ہم چھوٹے بچے کو سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ سمجھتا نہیں. 6 مہینے کا بچہ کیا، میں کہتا ہوں 3 مہینے کا بچہ سمجھ رکھتا ہے.
خوب سمجھتا ہے. ہم بڑے ہونے کے بعد میں سمجھتے ہیں کہ بچہ سمجھ نہیں رہا. آپ کا 3 مہینے کا بچہ ہو، 2 مہینے کا بچہ ہوگا، 3 مہینے کا بچہ ہو، 4 مہینے کا بچہ ہو، باپ جب سامنے آتا ہے دوسرا آدمی ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ بچہ اس کے پاس نہیں جاتا ہے. باپ سامنے آتا ہے تو بچہ فوراً ہاتھ پھیلا دیتا ہے اس کے پاس جانے کے لیے. ماں کو پہچانتا ہے، باپ کو پہچانتا ہے، تو وہ اس کے اندر سمجھ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا زبان سے نکلا ہوا پہلا لفظ اللہ ہوگا، امید ہے کہ مرتے وقت بھی اس کا آخری لفظ جو ہے وہ اللہ ہوگا. لیکن ہم کیا سکھاتے ہیں؟ زبان پھوٹی، ٹاٹا، بائے بائے. اور زندگی ابھی سوچ نہیں سنبھالا ہے کہ جبھی سے بائے بائے شروع کرا دیتے ہیں. جا بھائی بائے بائے، پاپا، اماں، ابا، دنیا بھر کے الفاظ جو ہم سکھاتے رہتے ہیں. نہیں سکھاتے ہیں تو اللہ کہنا نہیں سکھاتے. ہم اللہ کہنا سکھائیں گے جب ہی اس کے دماغ میں اللہ، جب وہ بڑا ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. وہ جب وہ اس کی زبان پھوٹے گی تو وہ اللہ کہتا ہوا پھوٹے. لباس پہ ہمیں دھیان دینا ہے. ہم لباس کی پرواہ نہیں کرتے. بچہ جس لباس کے اوپر شعور سنبھالے گا. آج ہم لڑکیوں کو شروع میں، لڑکوں کے آج کل ایک عام رواج ہو گیا ہے، اگر ان کے لڑکے ہوتے ہیں لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں تو ان لڑکوں کو لڑکیوں والا لباس پہنانے شروع کر دیتے ہیں. چھپے ہوئے کپڑے، پھولدار کپڑے، ایسے کپڑے ویسے کپڑے، مطلب لڑکیوں والے کپڑے پہنانے شروع کر دیتے ہیں. اور لڑکی ہے تو اسے لڑکوں والے کپڑے پہنانے شروع کر دیتے ہیں. شرٹ پہنے گی، جینس پہنے گی، ٹی شرٹ پہنیں گی، بال کاٹیں گے. یہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ذمہ داری سے بھاگنا ہے. یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ اسلامی تربیت کریں، اس کے دماغ کو بنائیں. جب تک فکر اس کے دل میں نہیں ڈالیں گے، اور اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا، آپ کو خود بھی سمجھنا پڑے گا، آپ کو خود بھی پڑھنا پڑے گا. اگر آپ کو نہیں آتا ہے آپ کو پڑھنا پڑے گا. اسلامی تعلیم کو اگر آپ کو نہیں آئے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، اولاد کی خاطر پڑھنا پڑے گا، اگر آپ اپنی ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہیں. اس طرح سے معاشروں کو اگر ہم اٹھائیں گے تو یقیناً ہمارے بچے جب اللہ اللہ کہتے اٹھیں گے، جب قرآن کریم پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. ایک ماحول بننا چاہیے گھر میں. خالی ڈنڈے کے زور پہ نہیں پڑھا سکتے آپ اس سے کہتے ہیں کہ جائیے پڑھیے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ شروع سے ہی قرآن کریم کی تلاوت روزانہ گھر میں ہو. جب قرآن کریم کی تلاوت گھر میں دیکھیں گے تو بچے جب شعور سنبھالیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اماں بھی قرآن شریف لیے بیٹھی ہیں، ابا بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گھر میں مصلے بچھے ہوئے ہیں، درود پاک کا ورد ہوتا ہے، ذکر الہی ہوتا ہے، تو یقیناً بچہ جو ہے وہ خود بھی ویسے ہی کرنا شروع کر دے گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم و تربیت پر، تعلیم و تربیت صرف ظاہری تعلیم و تربیت، دنیاوی تعلیم کو اسلام منع نہیں کرتا. غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مولوی لوگ جو ہے انگریزی پڑھنے کو منع کرتے ہیں، وہاں بھیجنے کو منع کرتے ہیں. کہیں بھیجنے کو منع نہیں کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک معاشرے کی بڑی خرابی، بڑی ذمہ داری ہے. آج سے نہیں، ہم 10-15 سال سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم آج وہ پریشانی آ رہی ہے. 10-15 سال سے اس بات کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں. کانفرنس میں جہاں جاتے ہیں وہاں بھی ہم نے کہا، جماعت اسلامی کے جو کانفرنسیں ہوئیں تعلیمی، اس میں ہم نے کہا کہ آخر آپ لوگ اپنے انسٹیٹیوٹ، اپنے اسکول کیوں نہیں قائم کر رہے ہیں کہ جس کے اندر بچے جو ہیں حیا کے ساتھ میں پورا لباس پہن کر حجاب کے ساتھ میں اچھی تعلیم حاصل کریں. آپ اپنے ہائی اسکول، آپ کا کوئی ہائی اسکول نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے کوئی ہائی اسکول نہیں ہے، لڑکیوں کے کوئی انتظام نہیں ہے اتنے بڑے شہروں میں.
اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پھر کیا ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ آپ کہیں حجاب پہ پابندی ہے، کہیں لباس پہ پابندی ہے، کہیں زبان پہ پابندی ہے. یہ سب پابندیاں ہو رہی ہیں. تو پابندیاں دوسرے کو کیا ضرورت، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ دوسرے کو کیا ضرورت ہے آپ کے معاملات کو طے کرنے کی. آپ خود ذمہ دار ہیں. ہم اپنے ایسے اسکول کیوں نہیں قائم کرتے؟ یہ نہ قائم کرنے کی وجہ تو یہ بھی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم ایسے انسٹیٹیوٹ قائم کریں جہاں ہماری بچیاں آرام سے پڑھ سکیں. ساری تربیت اگر ہم نہیں کریں گے تو معاشرہ بچوں کو، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اپنے دکانوں میں، مکانوں میں، کاروبار میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، ہمیں یہی نہیں ملا کہ لڑکی ہے سب بوائے فرینڈ ہے. ارے بھائی کیا بوائے فرینڈ ہے؟ اسکول میں جاؤ پڑھو، یہاں آ جاؤ پھر بوائے فرینڈ کیا ہے؟ اور اگر ہے تو اس کی نگرانی کرو. اس کو گھر میں اگر کوئی اسٹڈی کے لیے ہے، کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے تو اپنی نگرانی میں کراؤ اسے. لڑکا ہے وہ گرل فرینڈ بنا رہا ہے، لڑکی ہے وہ بوائے فرینڈ بنا رہی. آپ کو ہوش ہی نہیں ہے. جب بات تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو پھر بھاگتے پھرتے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہمیں یہ سب دیکھنا ہوگا. آج الیکٹرانک کا زمانہ ہے، آج ضرورتیں پڑ گئی ہیں، ہر چیز کی ضرورت ہو رہی ہے. موبائل کی ضرورت ہے. موبائل کے بغیر آج تعلیم کے اندر آف لائن ہو جاتا ہے تو آن لائن تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ نگرانی کرنی ہے کہ وہ تعلیم میں لگ رہے ہیں یا غیر تعلیمی معاملات میں لگ رہے ہیں. یہ سب ذمہ داری آتی ہے. ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہر شخص سمجھتا ہے کہ ہم کو کس طرح کی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے. قرآن کریم نے تو ایک خلاصے کے طور پہ اور سب سے زیادہ سیدھی بات کہہ دی کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اب یہ آپ کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کس طرح بچائیں. اولاد سے بے خبر ہو کے بچا سکتے ہیں یا اولاد سے باخبر ہو کر بچا سکتے ہیں؟ صرف دنیاوی تعلیم کے ذریعے بچا سکتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہم کر سکتے ہیں؟ کیا گھر میں اسلامی ماحول کے بغیر بھی ہم بچا سکتے ہیں یا اسلامی ماحول کریٹ کریں گے تبھی ہم بچا سکتے ہیں؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. صرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے اور ہمیں اس بات پر آج کے دور میں سب سے زیادہ ہماری یہ ضرورت بن گئی ہے. پہلے اتنا ماحول خراب نہیں تھا تو اپنے آپ لوگ سدھرتے رہتے تھے، لیکن آج ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، شیطانی وسوسے ہمارے گھروں کے اندر آ گئے ہیں، شیطانی معاملات ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے ہیں. اس لیے ہمیں زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی فکر اسلامی نہیں بنائیں گے، اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں بھیج دیجئے. ارے ٹریننگ کے لیے تو ایک بار چلے گئے، 2 بار چلے گئے. ٹریننگ ہمیشہ کی تھوڑی ہوتی ہے. ہمیشہ ٹریننگ پہ چلے جا رہے ہیں. جب دیکھو ٹریننگ ہمیشہ نہیں ہوتی. اور خداوند تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم دیا ہے، حدیث دی ہے، یہ سب چیزیں آپ کو عطا کی ہیں. آپ اس کے مطابق جو ہے اپنے گھروں کے ماحول کو بنائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کا حکم دو، اپنے اولادوں کو نمازوں کا حکم دو تو انہیں حکم دیجیے، ان سے پڑھوائیے، قرآن کریم کی تلاوت کرائیے، اللہ کا ذکر کرائیے، یہ درود پاک کی کثرت کروائیے. تو انشاءاللہ والعزیز یقیناً ہمارا ماحول جو ہے بہتر سے بہتر بنتا چلا جائے گا. اور آج جو ہمارے بچوں کو ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، خداوند تعالیٰ ان سے ہم کو محفوظ رکھے گا. خداوند کریم ہم کو قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.